فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ روم کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، تو اے غلامان مصطفیٰ تم بھی اپنا رخ اسلام کی طرف کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز کو قائم کرو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ در گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پھر جب وہ ان کی فریاد کو قبول فرما کر انہیں اپنی رحمت چکھاتا ہے اپنی جناب سے، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ یہ آیات اتاری گئی ہیں، اور دونوں آیات میں جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بھی گفتگو کی گئی تھی کہ دین اصل میں ہے کیا اور دین کی برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ تو اب اگلی آیت میں اللہ اسی دین والوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس دین کو اپنا ہی لیا ہے اور اس دین کو آپ نے اگر اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے تو پھر کسی صورت بھی فرقہ بازی نہ کرو اور اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دو۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ ایسے بد نصیب ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور خود گروہ در گروہ ہو گئے، اور جو گروہ اپنے پاس کچھ چیزیں رکھتا ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی حقیقت سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے۔ ہم امت واحدہ ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہمیں آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گروہ میں رکھا جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے، اور اللہ نے ہمیں خیر الناس بھی کہا
تم سب سے بہترین لوگ ہیں، تم سب سے اعلیٰ لوگ ہو۔ اللہ نے ہمیں خیرہ امت کا خطاب بھی دیا کہ تمہارے جیسی امت نہ ہم نے کبھی پیدا کی ہے نہ کریں گے۔ تو ہم بحیثیت مجموعی ایک امت ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس امت کو آج بہت زیادہ گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، اور ایک گروہ سے دوسرا گروہ نکلا، دوسرے سے تیسرا نکلا، تیسرے سے چوتھا نکلا، اور یوں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ایسا انداز ہے کہ ایک شخص اگر سادہ طبیعت کا ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس گروہ میں جاؤں۔ ہر گروہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں۔ حالت تو یہ ہے کہ ہر گروہ اپنے سچا ہونے کا لیبل لگاتا ہے اور خود کو جنتی کہتا ہے، اور دوسروں سے کہتا ہے کہ نہیں تم دوزخ میں جاؤ گے، ہم سب جنتی ہیں۔ تو اس طرح کا انداز آج امت میں نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی، اور اگر تم فلاں مسجد میں چلے گئے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی جو فضول قسم کے خیالات ہیں وہ امت میں ڈال دیے گئے ہیں، حالانکہ یہ امت تو ایک واحد جسم بن کے آئی تھی، اور یہ ایک واحد امت کے طور پہ اتاری گئی تھی، امت واحدہ ہیں ہم۔ تو اس طرح اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ ایسا کیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور یہ امت یقیناً اللہ نے ایک عزت کے طور پہ اور اعلیٰ مرتبے کے طور پہ یکجا ہو کے اتاری تھی۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فرقوں سے محفوظ رہیں اور فرقوں کے اندر بٹنے سے محفوظ رہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث سنیے، آقا علیہ السلام نے اس کو یوں بیان فرمایا، فرمایا ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت، ایک بڑی جماعت میری امت میں ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، اور وہ حق پہ رہیں گے۔ سواد اعظم کا لفظ حضور نے استعمال کیا، سواد اعظم، وہ بڑی جماعت ہوگی اور اس میں لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو تم بھی اس سواد اعظم کی پیروی کرنا، تم بھی اس سواد اعظم میں ہونا، اور علیحدہ نہ ہو جانا، علیحدہ ہو کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا اور علیحدہ بن کے تو رہنا۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرنا، اس بڑی جماعت کے اندر رہنا۔ اسلام ویسے بھی جماعت پسند دین ہے، اس دین کی فطرت میں ایک چیز ہے، اور وہ دین کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ اکیلا رہنے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی ساری جتنی بھی اسلام کی عبادتیں ہیں وہ ساری جماعت کے ساتھ پسند کی گئی، اور اللہ نے ان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہو اس کا ثواب کم ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہوگا۔ اگر جماعت سے پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ تو یوں اللہ نے جماعت کی ترغیب دی، پھر محلے کی سطح پہ جماعت قائم کی گئی، اس طرح جب علاقائی سطح پہ آتے ہیں تو جمعہ قائم کیا گیا، شہر کی سطح پہ آتے ہیں تو عید کی نماز دی گئی، اور اگر آپ ملک کی سطح پہ آتے ہیں تو حج دیا گیا۔ تو یوں اسلام اجتماعیت پسند دین ہے، یہ علیحدہ علیحدہ رہنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی خود ہی تباہی کا راستہ کھولتا ہے کہ میں علیحدہ ہو کے تو اپنی ہی کوئی 1.5 کی مسجد بنا لوں اور خود کو علیحدہ ایک مسلمان بنا کے تو پھرتا رہوں، تو وہ یقیناً کسی غلط راستے پہ چل پڑے گا۔ ہمیشہ اسلام کو اجتماعیت پسندی کا ہی دین کہا گیا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ کہیے کہ ہم نے اجتماعیت پسندی کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور یقیناً اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف ہونے بھی چاہیے، اختلاف کا ہونا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اختلاف ہی نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اختلاف ہوتے ہیں۔ ایک ماں کے اپنے بطن سے 5 بچے پیدا ہوں گے، ان 5 بچوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں اور ایک ہی پیٹ سے آئے ہیں، اس کے باوجود ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا بولو سارے، ہو جاتا ہے نا۔ تو اس اختلاف ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں کہ نہیں اختلاف ہی نہ ہو، سارے لوگ ایک ہی نقطہ نظر پہ ہیں، بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گلاس ہے، اس کو میں اگر آدھا پی لوں گا تو آپ میں سے کئی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، اگر میں سے آدھا پی لوں تو کئی کہیں گے آدھا خالی ہے، دوسرے کہیں گے نہیں آدھا بھرا ہوا ہے۔
تو اختلاف تو آ گیا نا، بولیے. ایک ہی چیز پہ اختلاف ہو گیا. ایک کہنے لگا آدھا گلاس خالی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے آدھا بھرا ہوا ہے. باتیں تو دونوں کی ٹھیک ہیں. بولو، غلط تو کوئی بھی نہیں نہ کہہ رہا. وہ خالی کہہ رہے ہیں، یہ بھرا کہہ رہے ہیں، لیکن اختلاف تو آ گیا. تو اختلاف ہر جگہ ہوگا. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کے اوپر ڈٹ جانا، اور اختلاف کے اوپر گولیاں مار دینا، اور طلاقیں دے دینا، اور اختلاف کے اوپر جو ہے وہ نفرتیں پھیلانا، یہ بری بات ہے، یہ غلط ہے. ایک شخص اگر اپنا ایک الگ سے رویہ رکھتا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی، تیرا اپنا دین ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں، اللہ کے رسول کو ایک مانتے ہو، اور اللہ کو ایک مانتے ہو، رسول کو آخری مانتے ہو، 5 نمازوں پہ ایمان رکھتے ہو، قرآن رسول سب کچھ مانتے ہو، ہاں جی مانتے ہو، بس ٹھیک ہے، کرو بھائی. تمہارا ٹھیک ہے، تم سیدھے ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہو، تم اونچے ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہو، پڑھو بھائی. نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہے سارے، یہ کس نے تمہیں سبق پڑھا دیا ہے؟ یہ کس نے تمہیں طریقہ دے دیا ہے؟ اس پہ ذرا استغفار تو بولو ذرا ہے. یہ کس نے طریقہ دے دیا ہے؟ وہ اس کا ایک اپنا انداز ہے بھائی. یہ تو آپ تھوڑا بھی غور کریں تو انسانی نیچر میں رکھا گیا اختلاف، اور یہی حسن ہے انسانی نیچر کا. آپ تھوڑا سا لاہور سے آگے کی طرف جائیں تو زبان بدل جاتی ہے انسان کی. گجرات تک جائیں تو گجرات میں گجراتی زبان ہی اور ہے، حالانکہ یہ پاس گجرات ہے، ہم یہاں گجرانوالہ میں ہیں. تو اتنا سا فرق پڑتا ہے تو زبان بدل گئی. بولو، تو کیا گجرات والے غلط ہو گئے سارے؟ بھائی وہ اپنے زبان اپنے علاقے میں بولتے ہیں، انہیں وہاں کا حق ہے، بولے جہاں پہ اپنا ان کا علاقہ. تھوڑا سا آپ ادھر سندھ میں چلے جائیں، سندھی زبان بدل جائے گی. بلوچوں میں آئے، بلوچوں کی زبان اور ہے. آپ ادھر جو ہے ادھر ہمارے خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، وہاں پٹھانی زبان ہے، اور کیا کرتے ہیں. تو یہ تو علاقائی معاملات ہیں نا، جو آپ بدلیں گے تو آپ کی چیزیں چینج ہوتی جائیں گی. تو بالکل اسی طرح انسانی جب فطرتوں کے اندر اللہ نے اس طرح کا انداز رکھا، تو دین کے ماننے والوں میں بھی کچھ ایسے ہی انداز ہیں. تو اس طرح کے انداز کہنا کہ نہیں میرا ہی دین سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم جھوٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم جھوٹے ہو، سارے ایک دوسرے کو دوزگی کہو گے تو جنت میں جائے گا کون؟ یہ بھی تو سوال کرو نا ایک دوسرے سے. بھئی وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم جو ہے وہ جنتی ہیں، آپ دوزخی ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں آپ دوزخی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کو دوزخی کہہ رہے ہو تو جنت میں جائے گا کون؟ سوال کا جواب تو دو نا، بولو کون جائے گا؟ جنت تو خالی رہ جائے گی نا پھر. تو یہ فضول قسم کے خیالات سے اللہ محفوظ کرے، آمین کہیے. ایسا نہیں ہے، یہ امت ایک ہی ہے، اور اس امت کو تقسیم کر دیا گیا سازش کے ساتھ، تاکہ اس امت کا اس کا جو اصل رنگ ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آ سکے. آج امت تقسیم ہو چکی ہے اور کتنے فرقوں کے اندر بٹی ہوئی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، اور اتنا غلط کہتے ہیں، اتنا غلط کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں، اور اتنی سختی ہے کہ ان سختیوں کے اندر آ کے ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ اس سے محفوظ کرے. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے دین کو پارا پارا نہ کرو، توڑو نہ اپنے دین. یہ دین ایک ہی ہے. اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کی برکتیں، اللہ کے رسول کی رحمتیں سب کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے. آپ کی جو یہ شان رسالت ہے وہ پوری انسانیت کے لیے. آپ سب کے رسول ہیں، یہاں تک کہ آپ جانوروں کے بھی رسول ہیں، آپ پتھروں کے بھی رسول ہیں، آپ پانیوں کے قطروں کے بھی رسول ہیں، آپ ہواؤں کی لہروں کے بھی رسول ہیں. آپ اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بن کے آئے. کہ رسول صرف سنیوں کے لیے اترا ہے؟ استغفر اللہ تو بولو بھائی. کہ رسول صرف اہل حدیث کے لیے اترا ہوا ہے؟ کہ رسول صرف شیعوں کا ہی ہے؟ نہیں، وہ سب کے رسول بن کے تشریف لائے. تو جب وہ سب کے رسول بن کے تشریف لائے تو تم نے کیوں اس کو تقسیم کر دیا؟ تم نے کیوں اسے علیحدہ علیحدہ کر؟ تو یہ امت کے اندر جو آج مسئلہ ہے بہت بڑا، اس کے اوپر قرآن بات کر رہا ہے کہ تم عجیب ہو کہ ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت دین دیا، دین حنیف ہم نے تمہیں ادا کیا، سیدھا دین تمہیں ہم نے دیا، اور تم نے اس دین کو پارا پارا کر دیا. تو دیکھیے، اگر آپ غور کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی، تو آپ نے بھی اس پہ بہت زیادہ اس پہ زور دیا، اور اپنی زندگی میں آپ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کل کو لوگوں کے اختلاف ہوں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف سے بچنے کے لیے آخری رستہ بھی اختیار کیا ہے کہ اختلاف نہ ہو کسی طریقے سے، اور کسی طریقے سے مجتمع ہو کے لوگ رہیں. آپ اندازہ کریں جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، آپ غور کریں کہ کتنا ضروری ہے متحد ہو کے رہنا. مجھے کہو سبحان اللہ. متحد رہنا، آپس میں محبت کرنا کتنا ضروری ہے. کہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اور اس میں جب وہ صلح حدیبیہ لکھ دی گئی
تو نیچے جب نام لکھے گئے تو آقا اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لکھ دو، میرا نام لکھو۔ تو جب لکھا گیا تو انہوں نے حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا۔ آپ نے لکھ لیا، ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھا تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھ دیا آپ۔ اور دوسری طرف سرداروں دوسروں کے نام لکھے گئے جو کافروں کی طرف سے۔ اب جب وہ جو حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ جب سامنے رکھا گیا تو ان سرداروں نے پڑھ لیا کہ حضور کے نام کو محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے نام کے ساتھ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ کہا جی کیوں نہ لکھیں، اللہ کے رسول ہیں ہم، اور واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہا نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں، ہم تو نہ مانتے آپ کو، تو ہم تو نہ مانتے، ہم ماننے تو یہ صلح ہو ہی نہ، ہم مانے تو مسئلے ختم ہو جائے، ہم تو آپ کو رسول اللہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو یہ آپ نے یہاں نام غلط لکھ دیا، یہاں پہ اپنا نام لکھیے محمد بن عبداللہ۔ تو حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ فرمایا علی اس کو کاٹ دو اور میرا نام لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور یہ میرے قلم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام پہ قلم پھیروں، میں نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ لکھو یہاں پہ محمد بن عبداللہ، تو جب حکم دیا تو آپ نے رسول اللہ کٹوا کے وہاں محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ اس حد تک حضور امن چاہتے ہیں کہ نبی امن کے لیے رسول اللہ کا لفظ کاٹنے پہ آ چکا ہے، اور تم جو ہے وہ کسی دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے کہ مسجد ہی غلط ہے، اس مسجد میں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا دیا؟ بات سمجھو کہ نہیں سمجھو، بولو نا بھائی۔ وہ رسول اللہ کا لفظ ختم کروا رہے ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہو گیا، اگر کوئی نہیں مانتا تو میں کون سا، اگر رسول اللہ وہ نہیں لکھوں گا تو کیا رسول اللہ ہوں گا؟ نہیں، میں رسول اللہ ہوں، لیکن امن کے لیے حضور یہاں تک آئے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہاں تک حضور آ گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دن حضور نے یوں فرمایا تھا کہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کرواؤں ابراہیم علیہ السلام کے طرز تعمیر کے اوپر، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس وقت مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے تعمیر ہوا تھا، حالانکہ آپ موجود نہیں تھے، بولو نا، موجود نہیں تھے لیکن جانتے تھے۔ فرمایا مجھے پتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کیسے بنایا تھا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی تعمیر کے اوپر کعبہ کھڑا کر دوں، لیکن عائشہ اس لیے رک جاتا ہوں کہ قریش والے سوچیں گے کہ نہیں یہ ہماری تعمیر کو غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے جو تعمیر کی ہے اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو اس لیے عائشہ میں نے قریش کے دل کو رکھا ہے اور کعبے کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تو ہم کعبے کی تعمیر کو حضور نے روک دیا کہ کسی طرح امن رہے، کسی طرح امن رہے، لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو کہ یہ کعبہ کو ڈھا کے ابراہیم کی طرز پہ تعمیر کرنے لگے ہیں، ان کو ہماری تعمیر پسند نہیں آئی، حضور نے اسے ویسے چھوڑ دیا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آج بھی کعبہ قریشی تعمیر کے اوپر۔ تو اصل میں ہم کسی اور طرف چلے گئے، ہمیں کسی اور طرف لے جایا گیا ہے۔ ہمارا دین بڑا پاکیزہ ہے، ہمارے دین کی بنیادیں بڑی پاکیزہ ہیں، تو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ ہمیشہ دوسروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنا، اور ہر حضور کے امتی کے ساتھ پیار کرنا، یہی تو اصل دین ہے۔ آقا اسلام کے دور مبارک میں عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں آیا۔ کون سا وفد آیا؟ عیسائیوں کا وفد مسجد نبوی میں آ گیا، حضور نے اندر بلا لیا۔ مسجد نبوی میں عیسائی آئے۔ اب عیسائی مجھے بتائیں کیا پاک ہوتے ہیں؟ نہ پاک ہوتے ہیں۔ عیسائی کیا مطلب وضو میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وضو بھی کوئی نہیں، ان کا کون سا وضو ہوتا ہے؟ تو حضور نے مسجد نبوی میں بلایا اور بلا کے وہ بیٹھے مسجد نبوی۔ جب ان کی نماز کا وقت ہوا تو حضور نے اجازت دے دی۔ حضور نے ادھر ان کا کہاں کوئی گرجا؟ کہا یہاں کوئی گرجا نہیں ہے، آپ اسی مسجد میں ہی اپنی عبادت کریں، اسی مسجد میں اپنی عبادت کریں آپ۔ اب مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا ہے، اور دونوں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ باتیں سمجھ رہے ہو؟ بتاؤ گے آگے ذرا انشاءاللہ، بولو نا، یاد رکھو گے ان باتوں، آگے کہیں بات کرو گے؟ یہ بات کرنا، حدیث سنا رہا ہوں تمہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، انہوں نے کعبہ کی طرف پڑھی، اور بعد میں پھر دونوں بیٹھ گئے اور گفت و شنید ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، بڑے امن سے باتیں ہوئیں، اٹھ کے وہ چلے گئے۔ حضور نے انہیں کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، چلے گئے۔ تو یہ حضور کے دور کی مثالیں ہیں۔
آج ہم نے کیا اپنی مسجدوں کو بنا لیا، یہاں اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، جی یہ تو ہماری مسجد ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ کی مسجد کون سی ہے؟ نہیں یہ ہماری نہیں ہے، وہ ہماری ہے، یہ ہماری نہیں وہ ہماری، یہ کس طرح کی چیز ہے؟ تو اللہ اسے محفوظ کر لے، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، اللہ اسے محفوظ کر لے، ورنہ یہ امت تو آج حالت سے بہت آگے نکل چکی، اس سے بہت دور چلے گئے لوگ۔ ہاں علی اعلان تمہیں پتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے پتا ہے فلاں اس کی ظلم زیادتی ہے، تو اور بات ہے، ورنہ بالعموم تو آپ کے سامنے کوئی بھی امام کھڑا ہے تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بھئی وہ آپ کیا جانیں، اللہ رسول نے اسے امام بنایا ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ بولیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اعلان آپ نے کسی سے سنا، خود آپ نے آنکھوں سے دیکھا، تو پھر ظاہر ہے پھر تو آپ کے اپنے امام کے پیچھے بھی نہیں ہونی، نہیں سمجھے بات آپ، بولیے نا، آپ کا جو اپنا امام ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ آنکھوں دیکھی چیز پتا چلی تو پھر آپ اس کے پیچھے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، بے شک وہ آپ کا اہل سنت ہے کوئی بھی ہے۔ تو اس لیے تسلی سے جہاں بھی جائیں اللہ کے دین کو پارا پارا نہ ہونے دیں، وہاں جہاں جائیں نماز پڑھیں تسلی سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی جائے محبت سے جائے، پیار سے جائے، بلکہ آقا علیہ السلام نے حضور صحابہ سے یہ فرمانے لگے، صحابہ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اب یہ حدیث غور سے سنو، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور نماز، فرمایا نہیں، فرمایا حضور تو پھر روزہ، کہا نہیں، کہا تو پھر حج، کہا نہیں، کہا تو زکوٰۃ، کہا جی نہیں، کہا حضور تو پھر آپ ہی بتا دیں، اگر یہ سارے اعمال نہیں ہیں اس سے تو پھر کون سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے محبت۔ کرو گے کہ نفرت کرو گے لوگوں سے؟ کیا سب سے بڑا عمل بول دو، اگر وہی دل سے نکلی ہوئی ہے تو کیا سجدے دیتے ہو؟ محبت ہی کوئی نہیں دل میں، تو کیا کیا رکوع کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے قرآن پکڑا ہوا ہے؟ آپ کے دل میں پیار ہی نہیں کسی کا، آپ کو نفرتیں ہیں لوگوں سے، تو حضور فرما رہے ہیں سب سے بڑا عمل اسلام کا محبت، پیار ہے۔ تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر رہا کیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، سنیے قرآن بڑے واضح ہے، قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے پارا پارا کر دیا اپنے دین کو اور گروہ در گروہ ہو گئے، اور جو گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے عجیب کام شروع کر دیا، یعنی جو تمہارے پاس تھوڑی سی چیزیں آ گئی ہیں، سمجھتے ہو کہ یہی دین ہے، یہی سارا کچھ ہے، اسی پہ خوش ہو کے پھرتے رہتے، نہیں، ہم نے بڑے بڑے اعلیٰ علم والے لوگ پیدا کیے، بڑے بڑے اعلیٰ علم والے ہیں، ان سے بھی رابطہ کرو، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی سیکھو، ان سے بھی علم لے لو، بڑے بڑے اعلیٰ ہم نے پیدا کیے، تم اپنے اوپر ہی خوش پھرتے ہو کہ نہیں ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور جنت ہمارے قبضے میں ہے، جس کو چاہیں جنت بانٹتے پھریں، نہیں ایسا انداز تمہارا نہیں ہونا چاہیے، سب کے ساتھ محبت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو۔ تو یاد رکھیے یہ جو جماعت کا تصور ہے اسلام کے اندر، اس کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ آقا اسلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ اگر کوئی جماعت سے علیحدہ ہوا اور جماعت کے اندر نہ رہا تو من شذ فی النار، تو میری طرف سے اس کو بتا دو کہ اس کے لیے اب دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو علیحدہ ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بھیڑیا یا ایک شیر ہے، وہ بکریوں کے ریوڑ کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرے گا، بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہو تو وہ کبھی حملہ نہیں کرتا اس کے اوپر، وہ ساتھ ساتھ ضرور پھرے گا، ادھر ادھر جائے گا، لیکن انتظار کرے گا کہ کوئی ایک بکری پیچھے رہے یا اس میں سے نکھڑ جائے، تھوڑی سی نکھڑے یا پیچھے رہے، بس جو ہی وہ ایسا دیکھے گا کہ ایک بکری پیچھے ہو گئی یا نکھڑ گئی تو ساتھ ہی وہ حملہ کر دے گا۔ فرمایا شیطان بھی تمہارے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ نفس بھی تمہارے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ تمہیں نکھیڑتا ہے جماعت سے، یہ تمہیں دور کرتا ہے جماعت سے، بس یہ یہی چاہتا ہے کسی طرح یہ جماعت سے علیحدہ ہو جائے، اس کے بعد اس کی دھجیاں اڑا دینا یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو جو جماعت کے اندر رہا وہ کامیاب رہا، بلکہ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا، فرمایا کہ جو جماعت میں رہا، جو جماعت کے اندر رہا، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے جی؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، رسول کا ہاتھ نہیں، رسول کا مرشد کا ہاتھ نہیں کہا، رسول کا ہاتھ بھی نہیں کہا، اللہ کا ہاتھ
کس کے اوپر ہے جی؟ جماعت کے اوپر. جہاں زیادہ لوگ ہیں وہاں اللہ کا ہاتھ. اس لیے علیحدہ ہونا اور اپنے آپ کو علیحدہ ثابت کرتے رہنا. آج ایک نیا فرقہ نکلا ہوا ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کون ہیں یا آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں. اور جی ہم مسلمان ہیں، بس ہم مسلم ہیں، ہمیں آپ کسی جگہ نہ ڈالے. تو یہ نیا فرقہ نکلا ہے. بھائی مسلم کیسے؟ بھائی مسلم تو سارے ہی ہیں، یہ آپ نے کیوں علیحدہ کر دیا؟ بس اتنا اصل میں تنگ آ گئے ہیں لوگ ان فرقہ واریت سے کہ انہوں نے نام لینے ہی چھوڑ دی. اس پہ بھی جتنی بھی تکلیف ہے وہ کم ہے کہ نام لینے ہی چھوڑ دیے. اب یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں بس. تو یہ الفاظ بھی ایک علیحدہ فرقہ بنانے کا ذریعہ ہیں. اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے. آپ ضرور اپنے اس گروہ کے اندر رہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے اور دوسرے بھی غلط ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے قومیں بنائی ہیں، اس کے بھی اللہ کے ہاں برکتوں کے انداز ہیں. کوئی بٹ ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی بڑائچ ہے، کوئی ملک ہے. اللہ نے برادریاں بنائی. یہ اس لیے بنائی ہیں کہ تمہارے تعارف آسان ہو جائیں، تمہیں تعارف میں مسئلہ نہ ہو. ایک جیسے نام ہوں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. زیادہ تعارف آسان ہو جاتا ہے. اچھا جی یہ کون سی برادری؟ یہ فلاں برادری ہے، یہ فلاں برادری. تو اس کو تعارف کا ذریعہ بنایا گیا. یہ فخر کا اور دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. بولیے میں نے کیا کہا؟ یہ فخر کا ذریعہ نہیں ہے کہ یہ نیچ ذات ہے ہم اونچی ذات ہے. یہ تم نے کس نے کہہ دیا بھائی؟ یہ کس نے تمہیں سمجھایا ہے؟ یہ تو صرف تعارف کے لیے دیے گئے. یہ تو اس لیے دیے گئے تھے کہ یہ بٹوں کا محلہ ہے بھائی، لوگ پہنچ جائیں گے آسانی سے. یہ گلی جو ہے وہ یہ ملکوں کی گلی ہے تو گلی کا پتہ ہوگا. اچھا یہ گلی ملکوں والی ہے، آسانی ہو جائے گی. لوگوں کے لیے آسانی کے لیے یہ چیزیں دی گئی تھیں. تم نے اس کو نفرت کا ذریعہ بنا دیا. تم نے اسے اپنے آپ کو بڑا ہونے کا ذریعہ بنا دیا. یہ ملیچ ذات ہے، یہ نیچ ذات ہے، ہم شادی نہیں کرتے اس ذات میں، یہ نیچ لوگ ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ تو انداز ہی نہیں تھا. یہ تمہیں کس نے کہا؟ تو آقا اسلام نے تو فرمایا کہ جس نے اپنی ذات برادری کو سامنے رکھ کر کسی کو نیچ جانا، حشر کے دن اللہ اس سے، وہ اللہ کی نزدیک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی برا ہے. گوبر کا کالے رنگ کا کیڑا بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اس شخص کی نظر سے جو بدبخت کسی ذات برادری سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو یہ تو پہچان کے لیے دی گئی تھی، تو لوگوں نے کیا حشر کر دیا. اسی طرح یہ جو لوگوں کے جو گروہ ہیں یہ بھی اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ طبیعتوں میں اختلاف تھا. طبیعتوں کے اندر انداز جدا تھے. زیادہ طبیعتوں میں انداز کی وجہ سے ایک گروہ کا نام کچھ بنا، دوسرے گروہ کا نام کچھ بنا، تیسرے گروہ کا نام کچھ بنا. وہ اختلاف بنے تھے اور طبیعتوں کے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں کو کافر ہی کہنا شروع کر دیا. وہ کافر ہی بنا دیا اسے. اور بھائی وہ تو اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے کی وجہ سے. اس مسئلے کی وجہ سے ان لوگوں نے علیحدہ اپنا کہا بھائی ہم لوگ ایسے ہی پڑھیں گے. جیسے آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تسلی سے یہ بات سنیے. آپ نے اپنی زندگی میں دو طریقوں سے نماز پڑھی. آپ نے رفع یدین بھی فرمایا ہے اور آپ نے نہیں بھی کیا ہے. کچھ عرصہ آپ نے ہاتھوں تک کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں رکوع سے پہلے اور آپ نے یہ عمل کیا ہے اور آپ نے رفع یدین سے نماز پڑھی. لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ نے وہ نماز چھوڑ دی اور پھر آپ نے ساری زندگی بغیر رفع یدین کے پڑھی. بولیے سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب حضور نے دونوں ہی سٹائل دے دیے، دونوں ہی انداز دے دیے، تو پھر اب وہ جو رفع یدین والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ حضور کی زندگی کی حدیث پڑھی ہوئی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ حضور نے ایسا کیا تھا تو لہذا ہم کریں گے. تو وہ کر رہے ہیں، کریں. اور جو دوسرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زندگی حضور نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے. تو بتاؤ دونوں میں جھوٹا کون؟ بول دو ذرا، سارے بولو، صحیح بولو، نہیں صحیح اونچا بولو. کوئی بھی جھوٹا نہیں، دونوں سچے ہیں. تو ان کو کافر کیوں کہتے ہو بھائی؟ بھائی ان کا ایک اپنا انداز ہے. انہوں نے حضور کی ان کی سیرت کو اٹھا لیا اور کہتے ہیں ہم نے کرنی تو کر رہے ہیں. انہیں کرنے دیں. آپ جس گروہ میں ہیں آپ اس گروہ میں رہیں، دوسرے کو برا نہ کہیں. تو انشاءاللہ بول دو ذرا سارے. اسی طرح باقی بھی جتنے بھی انداز ہیں، لمبی میری گفتگو ہو جائے گی، وہ سارے انداز حضور کی زندگی میں موجود ہیں. اور آقا اسلام نے اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی انداز میں وہ معاملات کیے تھے. انہوں نے اپنے اماموں سے سنا، اماموں نے اس کو آگے بڑھا بیان کیا، وہ پورا ایک گروہ وجود میں آ گیا اور وہ اسی پہ عمل کرنے لگے. اب ہم کہنے لگے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو باقی ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ غلط ہو گیا، یہ تم نے غلطی کر دی. ایسا نہیں ہے، ان کا اپنا انداز. اور آئیے اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں
جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آقا اسلام کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضور جانتے تھے میری امت میں یہ فتنہ اٹھے گا، لہذا آپ نے اس دور میں ہی اس فتنے کا حل بیان کر دیا، اور آپ نے اس دور میں اس فتنے کو دبا کے، میں کہتا ہوں جڑ سے اکھاڑ دیا اس حدیث کی وجہ سے۔ ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 73 گروہ ہوں گے، 73 اس کے مختلف انداز ہوں گے، 73 مختلف سٹائل ہوں گے، اور وہ علیحدہ علیحدہ لوگ اپنے بنا لیں گے، جو بھی بنائیں گے میری امت میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہو چکا ہے، اور اب تو ہے، وہ تو ہے حضور نے 73 نام جو آپ نے لیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ان 73 فرقوں کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہوا ہے، میں نے اسے پڑھا بھی ہوا ہے۔ اب وہ 73 نام آپ نے لکھے ہیں کہ یہ نام ہوں گے، تو وہ تو اس دور میں حضور نے جب بیان کیا تو ہوں گے، یا ہونے تھے، ہو چکے، آج 173 بن چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی فرقیاں بھی ہیں، لوگوں نے اپنی بنا لی، تو حضور نے فرمایا 73 ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور تو یہ تو پھر اب بڑا مشکل ہو گیا، 73 ہوں گے، تو ان میں سے پھر کون ہوگا جو واقعی اہل نجات ہوں گے، جو نجات والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ یا وہ 73 کے 73 ہی نجات والے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، 73 کے 73 نجات والے نہیں، ایک گروہ ہے جو نجات والا ہوگا۔ فرمایا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہوگا، اب یہ سنو، وہ ہوگا جو میری اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ بس حضور نے کوئی نام نہیں لیا، کوئی گروہ کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو چلے گا اللہ خود ہی ایک گروہ ان کا بنا لے گا، اور وہ جنتی گروہ ہوگا۔ اگر صحابہ کا طریقہ اور میرا طریقہ وجود نہیں ہے تو پھر وہ گروہ اور ہی ہے کوئی، اور اس کا انداز بھی اور ہی ہے۔ تو تسلی رکھو، اگر تو تم حضور کے طریقے پہ چل رہے ہو اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہو تو تمہیں کسی نام کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ نام تو پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں نا، بولو، یہ پہچان کے لیے نام رکھے گئے ہیں، اصل میں حضور نے نام کوئی نہیں لیا ہوا۔ آپ نے فرمایا ہوا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ جو رہا بس وہ سیدھا جنت کی طرف جائے، باقی سب جہنم کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ وہ میرا طریقہ چھوڑ گئے اور میرے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ گئے۔ تو دونوں کے طریقے انشاءاللہ بولیے ذرا، تو اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے۔ لہذا حضور کی امت کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے، اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھتے رہا کریں، جو آپ کا سواد اعظم ہے اس کے اندر رہیں آپ۔ اور میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، جماعت کو نہ چھوڑیے، انشاءاللہ جماعت کو نہ چھوڑیے، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، جماعت کو نہ چھوڑیے، جماعت کے اندر رہیے، جماعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس لیے کہ جب آپ جماعت کے اندر جاتے ہیں تو اللہ کی ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ جب کوئی جماعت بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر میں تو اس میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس ایک ولی کی وجہ سے ساری جماعت کے اوپر کرم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے برکت ہے جماعت۔ آپ نے اگر بچنا ہے تو بچت جماعت میں ہی ہے، بچت جماعت میں ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے تو آپ نے تو صرف کھڑے ہو کے ہاتھ ہی باندھے ہیں، آپ نے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، ساتھ سورت بھی نہیں ملائی، لیکن آپ کی رکعت ہو گئی ہے۔ کیسا جادو ہے یہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولی، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور ساتھ سورت بھی نہیں ملائی۔ ہوتی ہے رکعت؟ ویسے نہیں ہوتی، لیکن آپ جماعت میں کھڑے ہیں، کیسا جادو ہے یہ کہ آپ کی رکعت ہو گئی۔ بلکہ ایسا سنے سے بھی اگلا جادو سن لیں کہ آپ آئے ہیں چلتے ہوئے، آپ آ رہے ہیں اور امام رکوع میں چلا گیا ہے، امام رکوع میں گیا ہے، آپ نے قدم اٹھائے کہ میں رکوع میں شامل ہو جاؤں تاکہ رکعت مل جائے، اور ابھی آپ نے صرف اپنی گردن جھکا کے، اپنے جسم کو جھکا کے رکوع کی حالت تک آپ گئے ہی ہیں، ابھی آپ نے منہ سے سبحان ربی العظیم نکالا ہی ہے، ابھی منہ میں ہے کہ آپ نے سنا کہ امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اب آپ کھڑے ہو گئے۔ مجھے بتائیے، نہ فاتحہ پڑھی، نہ اس ساتھ صورت ملائی، نہ سبحان نبی العظیم صحیح پڑھ سکے، لیکن آپ کی کمر امام کی کمر سے مل گئی، آپ کو رکعت مل گئی۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جماعت کیا چیز؟ کچھ نہیں پڑھا آپ نے لیکن آپ کی رکعت مکمل ہے۔
کیوں آپ کی کمر کا سٹائل امام کی کمر سے مل گیا، اسے جماعت کہتے ہیں۔ بلکہ کہو سبحان اللہ۔ ایسا یہ میجک ہے، جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے اس کو بڑی برکتیں ملتی، اس کو بڑی رحمتیں نصیب ہوتی، اس کو بڑا کرم ملتا رہتا فری میں۔ ساری محنت امام کر رہا ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے مفت میں مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ ساری برکت امام جو ہے وہ اللہ سے کھینچ رہا ہوتا ہے، مقتدی ساری رحمتیں خود ہی لے رہا ہے اس امام کی وجہ سے۔ کتنا بڑا فضل ہے یہ۔ پھر آقا اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، جب کوئی جماعت میں آ جاتا ہے اور جماعت میں آ کے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے کرم کو جب اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ اس میں زیادہ نیک ہے۔ اس نیک کو جتنے کرم دیے جاتے ہیں، اس ایک نیک کو جو سب سے بڑا نیک اس جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جتنے کرم دیے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ باقی کم نیک آئے ہوئے ہیں، چھوٹے نیک ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جواب آتا ہے جتنے اس بڑے نیک کو ہم نے کرم دیے ہیں سب کو اتنے ہی عطا کرنا، سب کو اتنے دے دو۔ مجھے بتائیے کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک شخص ہے، وہ بیچارہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے پہلی بار کسی جگہ آ کے محفل درس قرآن میں بیٹھا ہو یا ذکر میں بیٹھا ہو، اس کو اس جو سامنے امام بیٹھا یا اس کے سامنے جو مرشد بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق اجر مل رہا ہے، صرف جماعت میں آنے کی وجہ سے، جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کا اجر وہی ہے جو امام کا ہے، ایک جیسا انداز۔ تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لہذا کبھی جماعت سے علیحدہ نہ ہو، اپنے آپ کو جماعت کے اندر رکھیں اور اس حلقے کے اندر رکھیں جہاں لوگ بیٹھ رہے ہیں، اس حلقے کے اندر بیٹھنے کے لیے ترسیں کہ مولا مجھے موقع دے جہاں حلقہ لگا ہوا ہے اس حلقے میں جا کے میں بیٹھوں اور وہاں جا کے میں بیٹھا کروں۔ یہ علیحدہ بیٹھنا یہ حضور کو پسند نہیں تھا۔ ایک صحابی کو دیکھا آقا الاسلام نے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں کونے میں، صلی سے سنیے، وہ کونے میں بیٹھے ہیں اور وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا صحابی آپ یہاں علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حضور میں ذرا چاہ رہا تھا مجھے ذرا تنہائی ملے، اور تنہائی مل کے میں ذرا تسلی سے کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں علیحدہ ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔ فرمایا یہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو گھر میں اپنے کمرے میں کرو۔ نہیں سمجھے آپ؟ جی کیا بولو، ذرا صحیح بولو۔ یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل کر رہے ہیں آپ، لیکن علیحدہ کرنا ہے تو گھر میں کرو، اندر جاؤ اور وہاں کر علیحدہ کرو، تنہائی میں کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہلکے لگاؤ، یہاں مجمع لگاؤ، یہاں نہ اس طرح کرو کہ نکروں میں بیٹھ جاؤ، ایسا نہ کرو، یہاں مل کے بیٹھو تاکہ اللہ کی رحمت سب کے اوپر اترتی جائے، سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ترتیب سکھائی، اللہ کے رسول نے یہ انداز دیا۔ لہذا اس دین کو پارا پارا ہونے سے بچائیے، انشاءاللہ کہیے، اور اپنا حصہ عطا کیجیے، اپنا حصہ ادا کیجیے۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں آپ اس کا پرچار کیجیے کہ بھائی ہمارا دین علیحدہ علیحدہ نہیں، ہمارا دین ٹکڑوں میں بٹا ہوا نہیں، ہم سارے ایک ہی ہیں، ہم سارے ایک۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں کہ جب کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے بتائیے گولی رکتی ہے پہلے کہ نہیں؟ تو شیعہ ہے کہ سنی؟ بولیے نا۔ نہیں، گولی پہلے رک جاتی ہے یہاں قریب آ کے، نہیں یہ شیعہ ہے ادھر نہیں جانا، ادھر جانا بھائی، نہیں ہوتا۔ کافر کی گولی تو کسی کو نہیں دیکھے گی، وہ تو سینہ چھلنی کر کے طرح نکل جائے گی، چاہے تو کسی بھی رنگ کسی فرقے کا نام سے چلتا ہے، وہ تجھے مسلم کہتے ہیں اور اڑا دے گا تجھے وہ۔ جب وہ تجھے نہیں دیکھ رہا تو آپس میں کیوں ایک دوسرے سے نفرتیں کرو؟ تو آپس میں کیوں ایک دوسرے سے نفرتیں کرو؟ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کر لو، حضور کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچایا جائے۔ آقا اسلام کو اس کی بڑی فکر تھی اور آپ ہمیشہ اس پہ تلقین کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو ہمیشہ آپ اس پہ ابھارا کرتے تھے، اور جو بھی صحابی ذرا سا بھی ایسا انداز نظر آتا، اس حد تک حضور گئے، میں نے جیسے کہا کہ آپ نے امن اور ملنے کو اتنی ترجیح دی۔ آپ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، کون ہے بولیے؟ رئیس المنافقین، منافقین میں بھی سب سے بڑا منافق، بلکہ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ یہ ابو جہل سے بھی بری دوزخ کے اندر ہے۔ ابو جہل بھی اس سے اوپر والی دوزخ میں ہے، یہ اس سے بھی نیچے دوزخ کے اندر ہے، کیونکہ جو حضور کے زندگی میں جو منافق لوگ تھے ان کے لیے قرآن میں آیت اللہ نے اتاری، المنافقون فی الدرک اسفل من النار۔ جتنے آپ کی امت میں منافق لوگ ہوں گے، یا نبی سن لو، یہ تیرے دور سے لے کر قیامت تک انہیں ہم دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں گے۔ تو سب سے نچلے درجے میں رئیس المنافقین ہے۔ اب جب وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا آ گیا،
اس نے کہا کہ اللہ کے رسول والد صاحب کا جنازہ پڑھا دیجیے. میں ضرور. کہو نا سبحان اللہ. منافق کا جنازہ ہے. کسی نہیں پتا تھا، اعلانیہ پتا تھا ساری دنیا کو کہ یہ عبداللہ بن نبی کون ہے، لیکن حضور نے جنازہ پڑھانے کی آمادگی ظاہر کر دی. فرمایا ضرور پڑھاؤں گا. فرمایا حضور اگر اجازت دیں تو اگر آپ اپنی یہ قمیض مبارک دے دیں تو ہم انہیں کفن کے طور پہ پہنا دیں. حضور نے اتار کے قمیض بھی عطا فرما دی، قمیض بھی دے دی، اور آپ جنازہ پڑھانے چلے گئے. تو پڑھا بھی دیا. اب جب جنازہ پڑھایا تو قرآن کی آیتیں اتر آئیں، قرآن میں موجود ہیں. آیات کیا اتری کہ اے نبی آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ کا اپنا منصب ہے، آپ کے انداز ہیں، لیکن آپ 70 بار بھی اس کی بخشش کی دعا کریں گے، رب اسے معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت. 70 بار بھی آپ کہیں گے کہ اسے معاف کر دے تو ہم نہیں کریں. تو جواب کیا ہے حضور کا؟ جب یہ آیت اتری تو حضور نے علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ بولا. اور دیکھیے میرے نبی کا یہ انداز ایمان تازہ کر دے. کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا مولا تو نے 70 بار تو کہا ہے، میں 71 بار دعا کر دوں. نفرتیں پھیلاتے پھرتے ہو، لوگوں میں نفرتیں ڈالتے پھرتے ہو، میرا نبی تو محبتیں بانٹتا پھرتا. تو محبتیں بانٹ 71 بار میں دعا کر دوں گا. تو حضور نے کی. علیحدہ بات ہے، اللہ کا اپنا معاملہ اس کے ساتھ. تو حضور تو امن کے لیے یہاں تک آنے کو بھی تیار ہو چکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں کہ حضور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا حضور، یہ تو بڑا مسئلہ، اس کو بڑے زندگی میں ساری زندگی آپ کو تنگ کرتا رہا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس طرح ہم نے گزارے کیے، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. فرمایا عمر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے دیا. میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں، اس فرقہ واریت سے باہر آ جاؤ. اس طرح کی فرقہ واریتیں یہ اسلام کو نقصان دے رہی ہیں، اور ہمارا دین پہلے ہی اس وقت حالت نزع میں، اس وقت حالت نزع میں ہم پہلے ہی ہیں. لہذا جہاں جہاں تمہیں موقع ملے امن اور محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو، آگے پھیلاؤ. اور اس حد تک چلے جاتے تھے حضور کہ اگر کوئی مسجد میں آ گیا ہے اور آ کے بیٹھ گیا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہوتا، تو اگر اسلام نے ایک جملہ بولا صحابہ سنو، چاہے کسی بھی مذہب کا کوئی امام، مبلغ، کوئی ان کا عالم تمہارے پاس آئے، اس کی عزت کرنا تم پہ لازم ہے. کسی بھی مذہب کا عالم آئے اس کی بولو، سارے بولو، یہ حضور نے حکم دیا، اس کی عزت کرنا لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے. ہم تو اپنے ہی علماء کی عزت نہیں کرتے، استغفر اللہ. حضور تو دوسرے دین کے مذاہب کے عالم کی بھی عزت کا حکم دے رہے کہ اگر عیسائی عالم آ گیا اس کی عزت کرو، یہودی عالم آ گیا عزت کرو، کوئی اور کسی مذہب کا عالم آ گیا ہے، وہ علم والا شخص ہے، چلو تمہارا مذہب نہیں ہے اس کا، لیکن عزت کرو. تو ایسے ہی اگر کوئی تمہارا آپس میں کوئی محبت والا ہے، کوئی پیار والا آ گیا ہے، اپنے دین کے اوپر چل رہا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، نام ان کا فرقے کا کچھ اور ہے، تو وہ عالم ہے کسی اور فرقے کا، اس کی عزت کہو نا سبحان اللہ بولی، اس کی عزت. تو حضور نے تو عزتوں کے حکم دیے. تو ہمارا دین ایسا نہیں. تو پھر یہ بھی جو آخر میں قرآن نے جو بات کی، میں اس پہ آپ توجہ چاہوں گا. قرآن نے یہ کہا کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے. فرمایا یہ عجیب طریقہ ہے کہ تم نے ریسرچ چھوڑ دی ہے، جو تمہارے پاس ہے اسی پہ خوش ہو. نہیں، ذرا غور کرو، ہم نے ہر سیر کا 1.25 سیر ضرور پیدا کیا ہو. ذرا بول دو، ہر سیر کا یہ ضرور ہم نے رکھا ہوا ہے. تم اپنے آپ کو اکلے کل نہ سمجھو، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ جان لو، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لو کہ تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور ہر گروہ اسی پہ خوش ہے جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے. اور نہیں بھائی، آگے بھی ہیں، بڑے بڑے عالم موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے عقل والے ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے تو دیکھو، تمہیں اندازہ ہو کہ تم تو ابھی طفل مکتب تھے اور وہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں علم کے اعلیٰ معاملات میں، وہ کہاں تک جا چکے. ہر گروہ اسی پہ خوش ہو گیا جو اس کو مل چکا. نہ ریسرچ کرو، انشاءاللہ بولو نا، آگے بڑھو اور اس جامد چیزوں کو خطر حرکت میں لاؤ کہ نہیں، پانی اگر ایک جگہ پہ رک جائے تو اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح عقل انسان کی اگر ایک جگہ رک جائے تو انسان نیم پاگل ہو جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہ کیجیے، انشاءاللہ بولیے نا ذرا، انشاءاللہ بولیے. کبھی بھی، چاہے عمر کتنی بھی ہو جائے، کتنی ہی عمر کے اعلیٰ درجے پہ آپ پہنچ جائیں، اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیے اور یہی سمجھیے کہ نہیں، مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود.
مجھ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. کیمیائے سعادت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے. اور جو ہے وہ آقا اسلام نے جب معراج شریف پہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے ایک سوال کیا. پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں. کیا فرمایا جی؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں. آپ کی امت میں ہے کوئی میرے جیسا؟ کیسا پیارا سوال ہے. موسیٰ ویسے ہے ویسے بڑے ہی اعلیٰ، کیا شان رکھتے ہیں آپ، اور کیسے کیسے اعلیٰ معاملات ہیں آپ کے. اور بھی بڑے ایسے خوبصورت سوالات ہیں جو اللہ سے آپ نے کیے. مثلا اللہ سے یہ پوچھ لیا مولا اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس سے کیا مانگتا. سوال بڑے خوبصورت ہیں آپ کے. تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو کیا مانگتا اللہ. تو یہاں بھی حضور سے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں، تو بتائیے میرے جیسا کون ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ہے، میری امت میں تمہارے جیسے لوگ موجود. میں کون ہے؟ عالم ارواح سے حضرت امام غزالی کی روح کو بلا لیا. حضرت امام غزالی کیمیائے سعادت انہوں نے لکھی ہے، ان کی روح کو بلایا. فرمایا یہ میری امت میں آپ جیسے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ان کا انداز ہوگا. نبی تو نہیں ہوں گے بولو، لیکن نبیوں جیسے انداز ہو. تو یہ آپ کی طرح. حضرت موسیٰ نے سوال کر لیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اچھا چلے میں ذرا پوچھوں کچھ. کہا جی پوچھیے. کہا چلے بتائیے آپ کا نام کیا ہے. تو حضرت امام غزالی کی روح اس وقت جو ابھی تو عالم امر تھا، وہ حضور تو معراج پہ تھے، بولو امام غزالی تو بہت دیر بعد پیدا ہوئے. تو جواب دیا کہ حضور میرا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد ہے. تو حضرت موسیٰ مسکرائے. فرمایا حضور میں نے تو آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے پورا شجرہ ہی پڑھ دیا. میں تو آپ کا نام پوچھا تھا. فرمایا حضور اللہ نے بھی تو صرف اتنا ہی کہا تھا آپ سے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے جانوروں کو دور کرتا ہوں، میں اس سے سانپوں کو دور کر دیتا ہوں، میں اس سے اپنی حفاظت بھی کر لیتا ہوں. تو آپ نے بھی تو اس ڈنڈے کا پورا شجرہ پڑھ دیا تھا. بہت مسکرائے آپ. تو میں کمال ہوگی اللہ. تو لہذا ہر شیر کا سوا شیر موجود ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہنا. اور یہ ان سفید بالوں پہ اتنا بھروسہ نہیں کر بیٹھنا کہ کسی نوجوان کو دیکھ کے کہنا او ہو یہ تو کل کا بال ہے، میں تو سفید بال ہو گئے، میں تو بہت بڑا بھائی پہنچا ہوا آدمی ہوں، یہ تو بیچارہ ابھی کل کا بال. نہیں ایسا نہ بولنا. یہ نہ کہہ دینا اللہ نے بڑی بڑی عزتوں والے لوگ پیدا کیے ہوئے، بڑے بڑے اعلیٰ لوگ رکھے ہوئے. لہٰذا یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے. دین اس کی ریسرچ جاری ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں، اور دین کے بہت سارے جز آگے بنتے جا رہے ہیں. مثلا ابھی یہ فتویٰ آ چکا باقاعدہ کہ کیونکہ موبائل ہر جگہ پھیل چکا، موبائل ہر جگہ آ چکا، ہر بندے کی جیب میں موبائل، امام کی جیب میں بھی موبائل، مقتدی کی جیب میں بھی موبائل، ہر جگہ موبائل. تو اب تو فتویٰ انہوں نے دیا علماء نے کہ بھئی اگر کسی کی موبائل کی بیل بج گئی ہے تو وہ باقاعدہ اسے جیب سے نکال لے، جیب سے نکال کے دونوں ہاتھ چھوڑ دے، چھوڑ کے تسلی سے اس کو بند کرے اور جیب میں ڈال لے اور پھر ہاتھ باندھ. کہو نا سبحان اللہ، بولیے نا. حالانکہ ہاتھ چھوڑے نماز ختم، لیکن فتویٰ دے دیا گیا. تو لہذا دین کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے، یہ آگے سے آگے پھیلتا جا رہا ہے، یہ آگے سے آگے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی چلی جا رہی. تو جو چیز تمہیں مل گئی ہے اسی پہ خوش پھر رہے ہو، نہیں کسی سے پوچھ لو، چاہے دیکھو تو صحیح، شاید اس سے بھی زیادہ برکت والی چیز اسے پتا ہو، اس سے پوچھو تمہیں بتا دے گا وہ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے ہی اس دین کے اس جز کو لے کے پھر رہے ہو. ہم نے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ پیدا کیے، ان سے اور بھی پوچھو جا کے، ان سے اور بھی چیزیں سیکھو. تو قرآن بڑا خوبصورت ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن بڑا خوبصورت ہے، قرآن بڑی خوبصورت تلقین کر رہا ہے کہ ہر گروہ اسی پہ خوش ہے جو ہم نے اس کو دے دیا. مثلا کوئی بھی نام رکھ لو کسی جماعت کا، وہ کہتے ہیں ہماری جماعت جو کام کر رہی ہے کوئی کر ہی نہیں رہا. اور یہ کیا بات ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا، یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حضور کی امت کو آپ نے کیا مطلب آپ نے کیا ساکت کر دیا؟ میرے حضور کی امت ساکت نہیں ہے، میرے حضور کی امت پھیلتی چلی جا رہی ہے. بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی یہ امت ہے، اور آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی.
لہذا ہمیشہ اپنی آنکھیں جھکائے رکھو اور اپنے آپ کو ریسرچ پہ رکھو. اچھا مجھے کوئی نئی چیز پتہ چلے، اچھا مجھے کوئی نئی چیز علم میں آ جائے، کوئی تو ہو مجھے جو بتانے والا ہو، کوئی تو ہو مجھے آگے بتا دے، کوئی چیز نہیں پتہ چل جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور اسی کے اوپر جو علی بے تم نے سیکھ لی ہے، اسی علی بے کے اوپر سر بھائی آگے باتا سا بھی ہے، آگے بھی پڑھو. جیم 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 سے آگے بھی نکلو، یا تک پہنچو نا. علی با پہ بیٹھ گئے ہو اور نہیں آگے بھائی پوری یا تک ہے. نہیں جی ہم نے علی با پڑھ لیا ادھر ہی رہنا، نہیں ایسا نہ کرو. اللہ نے تو تمہیں آگے بھی بڑے شرف دینے کے ارادے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ اس کی توفیق دے دے، آمین کہو. تو دو باتیں قرآن نے بڑی خوبصورت بات کر دی. ایک تو کہا کہ تم نے پارا پارا کر دیا، اس سے رکو، ایسا نہ کرو. اور دوسرا کہا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی پہ نہ رہ جاؤ. اور بھی لوگوں کے انداز دیکھو کہ ہم نے دنیا کو بڑے بڑے اعلیٰ انداز سے نوازا ہے. ایک ہی آیت آج پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی آیت پہ اگلے جمعہ میں کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیں.